جی ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر آپ کو مین اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ زندہ باد پاکستان کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اس تھیٹر کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو ہم نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہو آپ کا اپنا، اگر اس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہو، اگر اسے کوئی تکلیف ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری ہو، تو آپ اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ یہاں تک کہ اگر آئسولیشن میں بھی کوئی ہے، کوارنٹین میں بھی آپ کا کوئی رشتہ دار جا رہا ہے، تو آپ پی پی سوٹ پہن کر اس کا خیال کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ آپ خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے ملک کو بھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ اگر ملک پر کوئی مصیبت آ جائے یا ملک کو کسی دشواری کا سامنا ہو، تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، کیونکہ یہ ملک بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا گیا ہے۔ اس ملک کی تاریخ 1947 سے شروع نہیں ہوتی، اس ملک کی تاریخ شروع ہوتی ہے 1857 سے، جب بہادر شاہ ظفر کے ناشتے کی ٹیبل پر انگریزوں نے ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر لا کر کے رکھے تھے۔ تب سے جب سر سید احمد خان صاحب نے ایک مہم چلائی کہ آپ کو سیاست سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ تعلیم کیسے حاصل کرنی ہے، اور اس تعلیم تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، تب ایک اور تحریک چلائی گئی کہ کھانا بناتے ہوئے ایک مٹھی آٹا آپ ہر وقت کے کھانے سے الگ کریں گے، اور سر سید احمد خان صاحب بذات خود جا کر کے وہ آٹا کلیکٹ کرتے تھے، اسے بیچ کر کے جو پیسہ آتا تھا اسے تعلیم پر لگایا جاتا تھا۔ اس کے بعد جا کر کے یہ ساری چیزیں جو آج آپ کے سامنے ہوئی ہیں، جو آپ کے سامنے آیا ہے یہ ملک وجود میں، یہ کوئی آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا۔ آپ نے انگریزوں کو بتا دیا کہ ہمیں ملک چاہیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو ملک دے دیتے۔ نہیں، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی بہت جد و جہد کے بعد یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے۔ اس ملک کو میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ایسا نہ کریں جیسا آپ کر رہے ہیں۔ اس ملک کو یہ کہنا کہ یار یہ تو پاکستان ہے، یہاں تو یہی ہوگا، یہ غلط ہے۔ اگر سگنل توڑنے پر کوئی افسر آپ سے پیسے لے رہا ہے وہ غلط ہے، پر سگنل تو آپ نے توڑا ہے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنا کہیں کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی اس بارے میں برائی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لیں تو۔ اور میں یہی پیغام اپنے یہاں پر جتنے بھی مہمان موجود ہیں ان کے پاس لے کے جانا چاہوں گا کہ پاکستان کو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان سے ہم نے کیا حاصل کیا، پاکستان کو ہم نے دیا کیا ہے؟ آغا بھائی، ہم نے کیا دیا ہے پاکستان کو؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ کہ اس قوم کی کسی بھی قوم کی ایسی مثال ہے جیسے ایک دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ کیا خوبصورت فرق قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ گویا یہ سارا آپس میں انٹر کنیکٹڈ معاملہ ہے۔ قومیں جو ہے اب ہمارا جو قوم کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے ہجوم کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ ایک موپ ہے جو دوڑے چلا جا رہا ہے، کبھی دائیں کو کبھی بائیں کو۔ تو وہ جو قوم بننے کی پہلی خصوصیت ہے، بنیادی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو جائے، ایک دوسرے کا احساس کرنے لگ جائے۔ آپ نے تھیٹر کے ذریعے سے بھی، یہاں گفتگو کے ذریعے سے بھی مسلسل یہی بات آپ نے کہی ہے کہ آپس میں جب انٹر کنیکٹ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا احساس کرنے لگیں گے۔ جیسے احساس کا آدمی یہ بیٹھا ہے، اس کا نام ظفر عباس ہے، وہ اپنے سارے معمولات چھوڑ کر اس احساس کی وجہ سے ہی تو روڈ پہ اتر کے کام کر رہا ہے۔ یہ کمیل بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے۔ تو ہم اگر احساس کے اس مدن میں جڑ جائیں تو کمال ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خون کے رشتے نہیں ہوتے، احساس کے رشتے ہوتے ہیں۔ درست۔ بول بیٹس کے گانے سننے کے لیے بول بیٹس کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔